زلزلہ آتا ہے پوری بستی جو ہے وہ چلی جاتی ہے، پوری بستی. مڈ سلائیڈ میں پوری بستی دفن ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئے، پتہ ہی نہیں چلتا. وہ ٹھنڈے علاقوں میں پہاڑوں پر سے برف گرتا ہے اسی طرح، تو جب زور سے برف وہ گرتا ہے ایوالانچ، تو اس کے نتیجے میں نیچے جو بستی ہوتی ہے وہ پوری کی پوری دب جاتی ہے، ملتی ہی نہیں کہ کہاں ہے. وولکینو پھٹتا ہے، لاوا ابلتا ہے، آگ نکلتی ہے اس سے، اور آگ جو ہے وہ سیلاب کی طرح نیچے اترتی ہے، اور نیچے جو بستیاں ہوتی ہیں ان سب بستیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی قدرت. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. آسمان میں جو ذات ہے اس سے تم معمول ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، تمہیں اطمینان ہو گیا ہے اس سے کہ وہ تمہارے اوپر سخت آندھی بھیج دے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، بڑا قادر ہے اللہ تعالیٰ شانہ بڑے قادر ہے. اور اللہ پکڑتے ہیں ہمارے گناہ. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. دیکھو اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے پکڑا تو اس کی نافرمانی کی وجہ سے پکڑا، اور کوئی وجہ نہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جن کو ہم نے پکڑا، جن کو سزا دی، جن پر ہم نے سخت آندھی بھیجی. بعض ایسے تھے کہ چیخ نے ان کو پکڑ لیا، بس کچھ نہیں کرنا پڑا. جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے کہا کہ بس ایک چیخ مارو، بس انہوں نے چیخ ماری تو کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسا کہ وہ تھے ہی نہیں. سناٹا طاری ہو گیا، بستی میں جیسے کوئی رہتا ہی نہیں ہے، انہیبیٹیبل. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، بعضوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، پتہ ہی نہیں چلا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعضوں کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا. اور آگے اللہ تعالی شانہ نے بہت پتے کی بات ارشاد فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے، اللہ ایسا نہیں، لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. کیسے ظلم کیا انہوں نے؟ انہیں پتا تھا کہ یہ کام کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کام کریں گے تو یہ ہوگا، پھر بھی انہوں نے وہ کام کیے، تو انہوں نے ظلم کیا. ایک طالب علم وہ امتحان میں چوری کرتا ہے، امتحان لکھتے ہوئے چوری کرتا ہے، اور اسکول کی طرف سے، مدرسے کی طرف سے اعلان ہے کہ امتحان میں چوری میں جو بھی پکڑا جائے گا اسے اس پرچے میں فیل کر دیا جائے گا. اب اس نے پرچہ لکھا، ایسا لکھا کہ اس کو 90% مل جاتے، اور اخیر میں ایک سوال میں اٹک گیا، اور 100% کی لالچ میں اس نے جیب میں سے چٹھی نکالی. تو میں فیل تو نہ ہوتا نا، 90% تو لکھ چکا تھا، لیکن 100% کے لیے اس نے چٹھی نکالی اور چوری میں پکڑا گیا تو اسے فیل کر دیا گیا. تو وہ دل ہی دل میں یہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، اس لیے کہ 90% پرچہ تو میں نے لکھا تھا، میں نے محنت کی تھی، اور پرنسپل نے، ٹیچر نے مجھے فیل کر کے میرے اوپر ظلم کیا. تو کیا کہا جائے گا؟ پوری دنیا کیا کہے گی؟ ظلم ٹیچر نے نہیں کیا ہے، ظلم محتمم صاحب نے نہیں کیا، ظلم تم نے کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے وہ کام کیا جس کے بارے میں تم سے کہا گیا تھا کہ اگر یہ کام کرو گے تو فیل کر دیے جاؤ گے. تو اللہ جب کسی کو سزا دیتا ہے تو اللہ ظالم نہیں، ظالم وہ خود ہے، اس لیے کہ اللہ نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ پاکیزہ زندگی گزاریں.